الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انسان اس دنیا میں آ کر جب سے ہوش سنبھالتا ہے، اس کے اچھے اور برے اعمال کا ریکارڈ تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موت تک اس کے سب اعمال لکھ لیے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اسے اس کے مطابق جزا یا سزا ملے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا زیادہ اجر دے گا، اور وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی کریں گے انہیں ان کی برائی کی سزا ملے گی، وہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ عقل مند وہی ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، اس کے اندر نیکی اور بدی کا احساس زندہ ہو، وہ ہر معاملے میں درست راہ اختیار کرے اور بری روش سے بچ کر رہے تاکہ قیامت کے دن کے برے انجام سے بچ سکے۔ نیکی کرنے والا اس دنیا میں بھی پرسکون دل کا مالک ہوتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی امن میں ہوگا۔ برائی کرنے والا جس طرح یہاں خوف کا شکار رہتا ہے، آگے بھی اس کا یہی حال ہوگا، اور برا انجام اس کا خیر مقدم کرے گا۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے نیکی کرنے والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لے کر آیا۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جو ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد پھر اس نے عمل صالح بھی کیے۔ یعنی عمل صالح میں پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق قولی، فعلی، ظاہری، باطنی نیکی سب کی سب اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے حق ادا کرنا، عبادات اختیار کرنا، بندوں کے حقوق دینا، اور پھر زبان سے جو اچھی بات کرنا یا بری بات کرنا، یہ سب کچھ انسان کے اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کوئی بھی اچھی بات منہ سے نکالتا ہے تو الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اسی طرح کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں لکھ لیا جاتا ہے۔ نیکی کی 3 شرائط ہیں۔ جس کام میں، جس عمل میں یہ 3 شرائط پوری ہوں تو وہ نیکی سمجھی جائے گی، ورنہ اسے نیکی نہیں سمجھا جائے گا۔ ان میں سے پہلی شرط ایمان کی شرط ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر نیک کام کرے، کوئی چیریٹی کا کام کرے، کوئی بیماروں کی خدمت کرے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کی وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا نہ صدقہ قبول ہوگا اور نہ ہی اس کی دیگر خدمات قبول ہوں گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اپریسیشن مل جائے، لوگ اس کو بہت عزت دیں، لوگ اس کو ایک اچھا انسان سمجھیں، اور دنیا کے معیار پر وہ واقعی ایک اچھا انسان ہوگا، لیکن آخرت میں اس کے لیے نیک اعمال قبول نہ ہوں گے۔ دوسری شرط اخلاص کی ہے۔
خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، انسان نہ ریاکاری کرے اور نہ ہی شہرت کا طالب ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھاوے کے کام کرتا ہے، اس لیے کام کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں، اس کا نام بلند ہو، شہرت ہو اس کی دنیا میں، تو ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی جس کا بدلہ اور صلہ شہرت کی شکل میں دنیا میں چاہا جائے۔ تیسری شرط جو ہے وہ سنت کے موافق ہونا، شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو عمل شریعت کے خلاف جاتا ہو وہ نیکی شمار نہیں ہوتا۔ یعنی مثلاً کچھ حرام چیزوں سے، فحش چیزوں سے ہمارے دین نے روکا ہے۔ اگر کوئی شخص اس فحش کو اختیار کر کے، حرام کو اختیار کر کے کوئی بہت بڑی چیریٹی آرگنائز کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ تو بہرحال جو شخص ان تین شرائط کو، یعنی ایمان کو، اخلاص کو، سنت کے مطابق عمل کر کے، شریعت کے مطابق عمل کر کے اللہ کے ہاں لایا قیامت کے دن، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی عزت دینے والا ہے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یعنی جو اس نے کوشش کی، جو محنت کی، جو کام کیا، اس سے بہترین بدلہ اس کو ملے گا۔ یعنی بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ یعنی جو جتنا ہم کام کرتے ہیں وہ ورتھ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ جزا یا اتنا بڑا ریوارڈ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ اپنی شان کے مطابق ہوگا۔ چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری زندگی بھی محدود ہے، اور اس محدود زندگی میں پھر ہمارے پاس نیکی کے کام کرنے کے، خالصتاً اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اسی طرح باقی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ جو ہے، وہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسری طرف زمین و آسمان ڈال دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے۔ یعنی تو اللہ کے ہاں، یعنی ہم تو صرف زبان ہی ہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے، صرف زبان ہی ہلتی ہے ہماری، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کام تو چھوٹا سا کرتا ہے، لیکن جو جواباً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے لیے کہیں زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح یہ کہ انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس پر اجر کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ نیک اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا، تو اگر ہم ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں تو دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہاں یہ حقیر سی ایٹم کے برابر نیکی، اور کہاں اتنا بڑا ریوارڈ کہ انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اور پھر یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں، اور پھر ان 10 کا ریوارڈ ملتا ہے۔ یعنی جیسے اگر کسی نے ایک کام کیا ہے تو اس کو 10 ٹائمز کاؤنٹ ڈاؤن اس کا کیا جائے گا، یعنی اس کا لکھا جائے گا، اور پھر ایک کا بدلہ نہیں ملے گا، 10 کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر کئی نیکیاں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کئی نیکیوں کا بدلہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ لکھا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے مطابق، یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے، اور چھوٹی سی نیکی کو بھی کس قدر قبولیت کے ساتھ اس کا ریٹرن دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں، ٹائم کے لحاظ سے ہم اس دنیا میں کوئی کام، مثلا نماز میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے، یا ذکر میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا اگر بندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، کیونکہ ہمارے ساتھ اپنی اور بہت سی ضروریات لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں سونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیورلی عبادات کے لیے اگر زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹائم ہمارے دن کے 24 گھنٹوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی ایک لمیٹڈ، ویسا دنیا میں 60-70 سال کے لیے کوئی آیا تو
اس میں بھی پتہ نہیں کتنا وقت اس نے نیکی کے کام میں لگایا، لیکن جب اس کو ریوارڈ ملنا شروع ہوگا تو وہ انفینائٹ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہر اعتبار سے نیکی کا بدلہ، ثواب کہیں زیادہ ہے ہماری ایفرٹ کے مقابلے میں، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اور کم سے کم نیکی کی جزا تو 10 گنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور یہ کم ترین جزا، بیر منیمم۔ اور جو بلائی لے کر آئے گا، جو برائی لے کر آئے گا، سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کے مثل، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر اس کے فضل کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ یا من جاء بالحسنۃ یعنی قیامت کے دن جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس جیسا بدلہ ملے گا، 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا۔ اور بادشاہ اپنی شان کے مطابق بدلہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ تو ملک الملوک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی بادشاہ کے حضور آپ کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو وہ صرف اس کی قیمت نہیں دے گا یا اتنا نہیں ریٹرن کرے گا، بلکہ اپنی شان اور اپنے آن کے مطابق دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو 70 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن پر بے حساب اجر دے گا۔ جیسے صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بغیر حساب کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا بدلہ۔ صبر کرنا مشکل ہے لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے کہ انسان اس کو گن ہی نہیں سکتا، انسان کا نمبر ختم ہو جائے لیکن وہ اجر ملنا ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ وہ تفصیلی قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابتدا میں 50 فرض کی گئی تھی، پھر رہتے رہتے 5 ہو گئی، باقی 5 بچی۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہیں، یعنی ایک نماز 10 کے برابر ہے، اور یہ 50 نمازیں ہو گئی۔ اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 لکھی جائیں گی۔ اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ برائی کرے گا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اسے کر لے گا تو صرف ایک برائی لکھی جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندے کا اگر اسلام عمدہ ہو اور اس نے یعنی کہ جو عمل کیا بہت خوبصورت طریقے سے کیا، تو پھر اس کا بدلہ اسی اعتبار سے زیادہ بڑھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو بھی مٹا دیتی ہیں۔ تو یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے، سچے دل سے ہوتا ہے، صرف کسی شادی کے لیے نہیں یا کوئی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں یا کوئی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر مسلمان ہوتا ہے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا مٹا دیتا ہے، اور اب اس کے بعد اس کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی ساری صفائی ہو جاتی ہے، پھر اب اس کی جزا یعنی اس کی نیکیوں کا گراف اوپر جانے لگتا ہے۔ ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کر لے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی برائیوں سے تو ویسے ہی درگزر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔
پھر اسی طرح لوگوں کی کچھ اقسام بتائی گئی اور ان کے اعمال بتائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی 4 اور اعمال کی 6 اقسام ہیں۔ تو لوگوں کی 4 اقسام یہ ہیں: دنیا اور آخرت میں خوشحال، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا میں خوشحال آخرت میں بدحال۔ نمبر 3، دنیا میں تنگ حال اور آخرت میں خوشحال۔ نمبر 4، دنیا اور آخرت میں بدبخت۔ تو اعمال کی اقسام یہ ہیں: واجب کرنے والے 2 اعمال، برابر برابر، پھر یعنی برابر برابر 3 اور 4 ہو گئے، واجب کرنے والے 2 اعمال ہو گئے 1 اور 2، اور نمبر 5 10 گنا اعمال، اور نمبر 6 700 گنا۔ واجب کرنے والے 2 اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان اور مومن اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، یہ واجب اعمال میں سے۔ اور جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے آگ واجب ہو جاتی، پکی بات۔ 3 اور 4، جس نے نیکی کا ارادہ کیا عملاً نہیں کر سکا، یعنی اس کے مائنڈ میں بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، دنیا سے ہی چلا گیا وہ حسرتیں لے کر۔ اور بعض اوقات انسان دل میں پشیمان بھی ہوتا ہے، ریگریٹس بھی ہوتے ہیں کہ میں اتنا کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن بستر مرگ پہ آ پڑا ہوں، اچانک موت آ گئی ہے اور وہ نہیں کر سکا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ عملاً نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ اس کے دل نے اس نیکی کو محسوس کیا ہے اور اس کی طرف راغب ہے، تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف باتیں کرنا، دل سے نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے دل میں نیت اور ارادہ اور تڑپ رکھنا کہ میں یہ کسی طرح یہ کام کر جاؤں، لیکن نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نیکی لکھ لی۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اسے اس وقت نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عملاً نہیں کر لیتا، اور جو اس کو کر لیتا ہے تو اس کی برائی ایک لکھی جاتی ہے، اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور بڑھا چڑھا کر نہیں لکھی جاتی، بس اتنی ہی۔ اور نمبر 5، جس نے عملاً نیکی کی اس کی مثل اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 6، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسے 700 گنا تک اجر ملے گا۔ یعنی باقی نیکیاں تو ایک کے بدلے میں 10، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا بدلہ ایک کے بدلے میں 700۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اچھا، اب یہ جو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نیکی کے ثواب میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے بعد اسے ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور برے عمل کی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان ایک اور برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، یعنی پہلے اس نے جو نیکی کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ قبولیت کی علامت یہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو مزید آگے کے موقع مل گئے، اور توفیق مل گئی، اور توفیق مل گئی، وہ نیکیوں میں بڑھتا چلا گیا، اور پھر ہر اس نیکی کا 10 گنا کم از کم، اور اگر مال خرچ کیا تو 700 گنا تک اجر ملے گا۔ تو اس طرح نیکیاں ملٹی پلائی ہوتے 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 کتنا کچھ اکٹھا ہو جائے گا۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس نیکی کے لیے اور بھی نیک اعمال ہیں۔ اس نیکی کی جو اس وقت کر رہا ہے اسے اور بھی نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ مثلا انسان علم حاصل کرتا ہے، تو علم حاصل کرنا محض کوئی کتاب پڑھ لینا، انفارمیشن اکٹھی کر لینا نہیں، بلکہ اس نے جو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس نے ایسا رستہ اختیار کر لیا جس سے علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، یعنی اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے علم حاصل کیا، اس سے اس کو نئے نئے آئیڈیاز ملے، اس کو نیکی کے راستے ملے، تو اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہوتا گیا، اور وہ ایک قدم جو اس نے علم حاصل کرنے کی طرف اٹھایا تھا وہ اینڈ ہوا جنت میں، دوسرا قدم جنت میں جا کے وہ لینڈ ہوا۔
تو اس طرح انسان ایک خیر سے کئی خیر کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اس لیے انسان کو چھوٹی سی بھی نیکی شروع کر دینی چاہیے. بعض اوقات آپ اکیلے چلتے ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے، مثلاً آپ کا ارادہ ہوتا ہے کسی پروجیکٹ میں کوئی صدقہ کرنے کا، اور آپ بغیر کسی نیت کے کسی کے سامنے گفتگو کر دیتے ہیں کہ آج کل فلاں جگہ بہت ضرورت ہے اور میں تو سوچ رہی ہوں کہ یہ کام اس طرح کر لوں. تو وہاں 10 لوگ بیٹھے، وہ 10 کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ ڈال دیں. اب اس نے ایک نیکی کی نیت کی، ایک ارادہ کیا، اور 10 لوگ اور شامل ہو گئے. وہ 10 اور 10 کو آگے جا کے بتاتے ہیں، وہ 10 اور آگے 10 کو بتاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات کہاں تک جا پہنچی اور کتنے گنا زیادہ وہ نیکی بڑھتی گئی. من جاء بالحسنتی، ایک نیکی لے کے آیا، فلہ خیر منہا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر اس کو دیا جائے گا. یعنی نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی اور پھر اس کا اجر بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا. اور اسی طرح جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیں اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں. ایک نیک عمل اپنے جیسے دیگر نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ایک برا عمل اپنے جیسے برے اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کے گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ہمیں سے ہر ایک قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، اس کے احوال سے ڈرتا ہے، اس میں جو ہولناک باتیں ہوں گی. یعنی فضا کا لفظی مطلب ہوتا ہے سور پھونکا جانا، یعنی اس پھونک کی آواز سے آسمان و زمین کے لوگ گھبرا اٹھیں گے. الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے اس گھبراہٹ سے بچائے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ زور کی چیخ پکار سنیں یا خوفناک آواز سنیں تو آپ کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہونے لگا ہے، کیونکہ آپ کچھ فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. تو وہ بھی اچانک چونکہ سور کی آواز آئے گی، انسان پہلے سے اس کو فیس کرنے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف زندوں کے لیے نہیں ہوگی، جو قبروں میں مرے پڑے ہیں ان تک بھی آواز پہنچے گی اور وہ اس آواز سے زندہ ہو جائیں گے. اب وہ جو زندہ ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ چیخ کی آواز آئی، سور کی آواز آئی اور وہ بے ہوش ہوئے گر پڑے. اور جو مردہ ہیں پھر دوبارہ جب سب اٹھائے جائیں گے تو یہ جو ابھی گرے تھے بے ہوش ہو کے اور جو پہلے سے صدیوں پہلے فوت ہوئے تھے، ان سب تک وہ آواز جائے گی اور پھر وہ اٹھ جائیں گے. کچھ لوگ خوف کے عالم میں اٹھیں گے، گھبراہٹ کے عالم میں، اور کچھ لوگ امن کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا زاد راہ ساتھ لیا ہوا ہے. ان کے پاس ان کا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کرنے کو کہا. وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی تیاری کر کے آئے ہیں، اور ان کو یقین تھا کہ یہ دن تو آنا ہی آنا ہے. اور اس طرح وہ اللہ کے حضور امن سکون کے ساتھ پیش ہوں گے. سور پھونکے جانے کی وجہ سے جو گھبراہٹ طاری ہوگی اس کا ذکر سورۃ النمل میں بھی آتا ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا. جو زمین میں ہے یعنی زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے، یعنی جو سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ نے چاہا، جس کو اللہ بچا لے اس گھبراہٹ سے. اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے، اللہ کے پاس، یعنی کوئی بھاگ نہیں سکے گا، اب سب پریشان ہوں گے. اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو. سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون
انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، امن چین سے ہوں گے، اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، اس کے بارے میں تم سنتے رہتے تھے کہ وہ قیامت آنے والی ہے، اور تم اس دن سے ڈرتے تھے اور اس دن سے خوف کھاتے تھے دنیا میں، تم دنیا میں ڈرتے رہے، لہٰذا آج یہاں تمہارے لیے امن ہے۔ جو دنیا میں آخرت سے، قیامت کے دن سے نہیں ڈرتا، اس کے لیے پھر وہاں خوف ہے اور گھبراہٹ ہے۔ اس لیے یہاں ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارا وہ دن امن والا بنا دے۔ پھر اسی طرح اہل جنت جو ہیں وہ اس دن امن میں ہوں گے۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے گا؟ اور پھر سورۃ سبا میں آتا ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے، یعنی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کے اوپر کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ اچھے سے اچھا گھر بنا لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین محل بنا لیں، مینشن بنا لیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی پھر ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو جاتی ہے، اس کا ڈیزائن پرانا ہو جاتا ہے، اس میں کئی نقص اندر جانے کے بعد آپ کو نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں سمجھ میں آتے۔ تو بہرحال جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جسے دیکھ کر انسان پریشان ہو۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، امن سے ہوں گے۔ تو یہ امن کس کو ملنے والا ہے؟ جو دنیا میں اپنا وقت نیکی کے کاموں میں لگائے، نیکیاں کرنے کا حریص ہو، نیکیوں کی دوڑ لگا رہا ہو۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائیاں لے کر آیا، برائی لے کر آیا، جس نے برے کام کیے، سیئہ ساء یسوء سے ہے، برے اعمال مراد ہیں، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ سیئہ بھی یہاں سیئہ سے بعض نے مراد شرک لیا ہے۔ الشرک باللہ، طبری کہتے ہیں الشرک باللہ والتکذیب لرسولہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا۔ آمش کہتے ہیں السیئہ سے مراد الشرک ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی سیئہ ہے، اور آگ جو ہے سب سے بڑی سزا ہے، تو شرک کی سزا آگ ہے۔ جزاء وفاقا، جیسا عمل ویسی جزا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، یعنی جو شخص اللہ کے پاس برائیوں کے ساتھ آئے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، یا اس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں، یعنی دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہوں، تو وہ اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ برائی کے بدلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے کہ برائی کا بدلہ بس اتنا دیا جاتا ہے جتنی وہ برائی ہوتی ہے، یعنی ایک برائی کا بدلہ ایک برائی ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، کہ جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی سورۃ القصص کی آیت نمبر 84 ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال انصاف بھی ہے، مہربانی اور رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ برائی کا بدلہ صرف ایک برائی کے ساتھ دے گا، اور نیکی کے بارے میں اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس کے اکائیوں والے اعمال دہائیوں والے اعمال پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایک لکھا گیا اور وہ اتنی بھی نیکیاں نہ کر سکا کہ ایک کے بدلے میں 10 پہ وہ یعنی کہ اس سے تو کم کرے، یعنی نیکیاں ایک کے بدلے میں 10 لکھی گئی، وہ گراف اوپر جاتا گیا، اور برائیاں اتنی ہی لکھی گئی، پھر بھی یہ اتنا بڑا پہاڑ بن گیا کہ وہ 10 کو ایک کے بدلے 10 کو بھی اس نے چھپا دیا، نیچے کر دیا۔
تو اکائیوں والے اعمال سے مراد برائیاں اور دہائیوں والے اعمال سے مراد نیکیاں ہیں. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم نہیں بدلہ دیے جا رہے مگر جو تم عمل کرتے رہے ہو، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ ہی تم کو دیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم حرام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ ہی ایسے گناہوں میں اضافہ کر کے جو اس نے نہیں کیے ہوتے، اور نہ ہی ان نیکیوں میں کمی کر کے جو انسان نے کی ہوتی ہیں. یہ ظلم ہے نا کہ نیکی کو ضائع کر دیا جائے، اس کا بدلہ نہ دیا جائے، اور برائی بڑھا چڑھا کے بتائی جائے. ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ایسا حاکم ہے جو انصاف کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. اللہ کا اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کرنا اور ثواب دینا دو چیزوں کے بیچ میں گردش کرتا ہے، فضل اور عدل کے درمیان. یعنی یا تو اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان عدل کر دے گا اور یا پھر فضل. تو جو جنت میں گیا وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فضل کن لوگوں پہ کرتے ہیں؟ جن کے پاس نیک اعمال ہوتے ہیں، اور جن کے پاس برے عمل ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ عدل ہوتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ نہ ہی نیکی کے ثواب میں کمی ہوگی اور نہ ہی برائی کی سزا میں اضافہ ہوگا. نیکیوں کے ثواب میں کمی کر کے ظلم نہ کیا جائے گا اور برائی کی سزا میں اضافہ کر کے ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے ڈرے گا. ظلمًا ولا ہضما، یعنی اس کی برائیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. اور ہضم کہتے ہیں کسی چیز کو ڈائجسٹ کر کے اس کو اس کی اصل شکل سے ختم کر دینا. تو یعنی نیکیاں اس کی ویسے ہی برقرار رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی. تو نیکی کیا ہے اصل میں؟ نیکی ایک تو توحید ہے، نیک عمل صالح ہیں، جتنے بھی نیکی کے کاموں کا اللہ نے حکم دیا. لیکن کبھی گرے ایریا بھی آ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام نیکی کا ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں ایک بہت زبردست کرائیٹیریا ہمیں سننا میں ملتا ہے. وابصہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہارا دل اس کے بارے میں شک میں ہو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں اور بار بار فتویٰ دیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ نیکی نہیں شمار ہوگا. تو یعنی ایک تو واضح نیکیاں نا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ وغیرہ نیکیوں کے کام ہے، ذکر قرآن کی تلاوت. لیکن پھر بھی یہ کام کرتے ہوئے بھی انسان کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیا کر کے دل مطمئن بھی ہوا ہے؟ اگر مطمئن نہیں ہوا تو اس کی یعنی اس کی کوالٹی اور اچھی کر دے، اور اچھی کر دے، اور بہتر کر دے. پھر اسی طرح نیکی یہ بھی نہیں ہوتی کہ انسان کسی خاص ڈائریکشن کا بس ہو کے رہ جائے. نیکی قرآن مجید میں آتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن نیکی اصل میں اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے. یعنی نیکی میں سب سے پہلی چیز ایمانیات کی کیٹیگری کو مکمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد حقوق العباد آتے ہیں، اور مال دے اس کی محبت میں، یعنی مال دے باوجود مال کی محبت کے قرابت داروں کو، یعنی رشتہ داروں کو، یتیموں، مسکینوں، مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں. پھر تیسری چیز عبادات کو درست کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، بندے اور بندے کے بیچ میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو درست کرے، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یعنی مشکل وقت آئے تو صبر کا مظاہرہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں
یعنی یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، تو ہمیں اگر آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنی ہے تو اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے۔ پھر یہ کہ نیکی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، نیک، بد، امیر، غریب، بڑا، چھوٹا، بوڑھا، کسی کے ساتھ بھی آپ بھلائی کریں گے تو آپ کی نیکی شمار ہوگی۔ پھر اسی طرح کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معلوم نہیں کس کی وجہ سے بخشش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی دے دو یا جوتی کا تسمہ ہی دے دو، اتنی سی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یا پھر مسکرا کے کسی سے مل لو، یا کسی کو سلام کر دو، یا کسی کی وحشت اور تنہائی دور کر دو۔ یعنی کوئی اکیلا ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، لونلی ہے، غمگین ہے، دکھی ہے، تو اس کا دکھ دور کر دو، اس کے کام آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کسی نیکی کے کرنے کو معمولی نہ سمجھنا، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے اپنے ذریعے انس اور اپنائیت مہیا کر دو۔ لیکن اس معاملے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے کہ لوگوں کو ایموشنلی اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ کر دیں کہ وہ آپ کی وجہ سے خوش ہوں، اور اگر آپ ان کی زندگی میں نہ ہوں تو ان کی خوشیاں ہی ختم ہو جائیں۔ یعنی آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں لیکن ان کو انڈیپینڈنٹ بھی رکھیں۔ پھر اسی طرح سچائی، سچ اختیار کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور پھر فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا میں نیکی کے بہترین اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہی ہو گیا کہ نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنے پر بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح مسجد کے لیے نکلتے ہوئے جماعت چھوٹ جانے پر بھی جماعت کا اجر مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف گیا مگر لوگوں کو پایا کہ وہ تو نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا کر دے گا جتنا کہ اس کو جس نے مسجد میں حاضر ہو کے نماز پڑھی تھی، اور یہ ان کے اجروں میں کسی کمی کا باعث نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح بعض اوقات ہم ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ اوہ وہ تو موقع ہی نکل گیا، اور ہماری پوری تیاری تھی لیکن ہمیں کوئی ڈیو ڈیٹ پتہ نہیں تھی، تو کیا ہوا، اس سے اس کا پورا اجر انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح آپ نے عمرے پہ جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا تو پینڈیمک کی وجہ سے عمرہ کینسل ہو گیا، تو آپ کی نیت اور آپ کا اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہے۔ اسی طرح اگر حقیقی عذر ہو اور پھر انسان کسی نیکی کے کام میں شریک نہ ہو سکے، جیسے غزوہ تبوک میں لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی چونکہ سفر لمبا تھا، پیدل کا سفر نہیں تھا، تو کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے، ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک لیا تھا۔ اسی طرح بیماری یا سفر کی وجہ سے انسان اگر نیک کام نہیں کر سکتا تو اتنے دن جتنے دن وہ سفر میں ہے یا بیماری میں ہے اس کا وہ اجر لکھا جاتا ہے جو گھر میں رہ کے وہ کام کرتا تھا۔ اسی طرح انسان اگر اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دے تو بھی انسان کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح عدد کے اعتبار سے بھی نیکیوں میں فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ہے، یعنی زیادہ درجے مل جاتے ہیں۔ مثلا ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، بعض نیکیوں کا اجر جو ہے وہ 20 گنا ہے، بعض نیکیوں کا اجر جو ہے وہ 30 گنا ہے۔ جیسے 20 گنا میں جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ 25 نیکیاں بھی ہیں، جو ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، 27 گنا کا بھی لفظ آتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی نے اگر بغیر وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے،
اور ہر روز اس کے لیے اذان کہنے کے باعث 60 نیکیاں اور تکبیر کی وجہ سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح 100 نیکیوں والے بھی اعمال ہیں۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں اور 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر 700 گنا، وہ تو ہم نے پڑھا ہی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، فی سبیل اللہ دینا، دین کی خدمت میں دینا، دین کی تعلیم کے لیے دینا۔ پھر 1000 نیکیوں والے بھی اعمال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بستر پر آئے 34 بار اللہ اکبر کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار سبحان اللہ، تو زبانی طور پر تو یہ 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ پھر 1500 اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ہی 150 بار ہے پورے دن میں 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ پھر 10 لاکھ، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 1 ملین نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے۔ یہ بازار جانے پر اگر کچھ نہ کرنا ہو تو یہ کلمہ ہی پڑھ کے انسان نکل جائے۔ ایون گاڑی سے بھی اگر آپ گزر رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ رستے میں پڑھ لیں۔ اور پھر بے حساب نیکیاں، بے حساب، یہ صرف صبر کرنے والوں ہی کے لیے ہیں۔ صبر کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اور پھر دوسرا روزہ رکھنا، روزہ بھی صبر ہی ہے، تو یہ بے حساب نیکیوں کا باعث ہیں یہ 2 چیزیں۔ پھر دنیا میں بھی بڑے فائدے ملتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، نیکی کا ثواب یہاں بھی ملتا ہے۔ وسیع رزق، خوشگوار زندگی، دل کا اطمینان، بے خوفی، خوشی کی شکل میں۔ نیکی جب کرتا ہے انسان تو اس نیکی کا انسٹنٹ ریوارڈ ایک خوشی ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر عمر اور رزق میں برکت جیسے صلہ رحمی سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اس کے کام آسان ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا رشتہ نہیں ہوتا، شادی نہیں ہو رہی بچے کی، اس کام میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اس کام میں مشکل ہے، تو اس کا نسخہ یہاں بتا دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ آتَى، دینے والے بن جاؤ، دینا شروع کرو، وَاتَّقَى، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جتنی نیکی کی باتیں ہیں ان کی تصدیق بھی کرو کہ یہ سچ کہا گیا ہے۔ پھر جن نیکیوں کا جلد دنیا میں اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جن خود محسوس کریں گے کہ بعض اوقات انہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹ آئی بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر آخرت میں تو خیر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر کتنا اچھا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ پھر اسی طرح ان الابرار لفی نعیم، خود نعمتوں میں ہوں گے نیک لوگ، نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ مہمانی کرے گا۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، بہترین مشروبات سے مہمانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ نیکی کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں اور برائیاں دور ہو جاتی ہیں، نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان سے جیسا گناہ ہو جائے اسی طرح کی نیکی کر لینی چاہیے۔ اور پھر گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں بھی ہیں۔ ایمان اور تقوی گناہوں کو مٹانے کا باعث ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ساری زندگی کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی جو
مسلمان ہوتے ہیں جب، پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا، جس رکعت میں کوئی دل سے باتیں نہ کی گئی ہوں، تو یہ نیکیاں وہ ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہ بڑا ہو جائے تو توبہ کے 2 نفل پڑھ کے دعا کریں، پھر یہ کہ صدقہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کرتا ہے۔ مسجد کی طرف جانا، نماز کا انتظار کرنا، رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام، حج اور عمرہ، صدقہ خیرات، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، نیکی کی مجالس میں شرکت کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، ان اذکار کو پڑھنا کہ جو گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور گناہ کیا چیز ہے؟ وہ جو دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے، اور کھٹک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور گناہوں کے نقصانات بھی ہیں، جسمانی بیماریاں، آپس کی محبت ختم ہونا، دل کا بوجھل ہونا، شرمندگی کا سامنا کرنا۔ گناہوں کے مطابق حشر کے دن پسینہ بھی آئے گا، ذلت بھی ہوگی، انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، جہنم اس انسان کو گھیر لے گا۔ تو جس طرح جنت میں لے جانے والے کام ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام بھی ہیں، جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ شرک ہے، جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن بھاگ جانا پیٹھ پھیر کر، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، مکمل وضو نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج فرض ہو جائے تو وہ نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، ناشکری کرنا، زبان سے اذیت دینا، گفتگو میں بے احتیاطی کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، تکبر، جانوروں پہ ظلم، یتیم کا مال کھانا، مکر و فریب کرنا، تصویر سازی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے قیامت کے دن وبال جان ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، نیکیوں کی۔ تو نیکی کے کرنے کے کام یہ ہے کہ نیکی کے ہر چھوٹے بڑے موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہو مدد کریں، سلام کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، ان سے محبت ظاہر کریں دوسروں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچیں، برائیوں کو مٹانے کے لیے جلد نیکیاں کریں، اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کبھی نیکی پہ اترائیں نہیں، وہ نہ کیا کرایا ضائع ہو جائے گا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ برا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ نیک عمل کر کے اس پر اتراتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، یہاں تک کہ نیکی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور برا عمل کرنے والا ڈرتا رہتا ہے اور توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ عمل اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اسلم ابی عمران سے مروی ہے، انہوں نے ابو ایوب کو کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس عمل پہ بھروسہ کر لیتا ہے، میں نے تو حج کیا ہوا ہے، میں نے تو اتنا خیرات کی ہوئی ہے، بس کافی ہے میرے لیے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو جب قیامت کے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو گناہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہوگا۔ ایک آدمی برا عمل کرتا ہے اور پھر ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ بے خوف ہوگا، کیونکہ اس کا ڈر اب امن میں بدل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے، اس دن کے ہول سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو ملائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔